حقیقت کو پہچان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آقا جو آپ کو مان گیا۔ میں یہ کہوں کہ ثنا خواں پاکستان سے تشریف لائیں تو یہ بھی درست نہ ہوگا۔ میں یہ کہوں کہ زمبابوے سے تشریف لائے ہیں کیونکہ مستقل سکونت ان کی زمبابوے میں ہے تو بھی درست نہ ہوگا، کیونکہ وہاں سے بھی آئے ہوئے 3 مہینے انہیں گزر گئے ہیں۔ برطانیہ میں، امریکہ میں، پرتگال میں، یورپین ممالک میں مشہور و معروف ثنا خواں ہمارے درمیان جلوہ گر ہے۔ بلا تاخیر میں ثنا خواں کو دعوت دے رہا ہوں، تشریف لائیں گے ہدیہ نعت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے۔ عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں الحاج ڈاکٹر نثار معرفانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، ثنا خان مصطفیٰ۔ تو بڑا غلط آ گیا آگے، چلیں نہیں ٹھیک ہے، رہنے دیجیے، ٹھیک ہے، میری عادت ہے موو ہونے کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذی تنحل بالعقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله ناد عليا مظهر العجائب تجدون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي وبعظمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي غوث اعظم بمن بیسر اسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ مجھے اختتام کرنا ہے مجھے کبھی بھی نہیں پتہ چلتا جب میں محفل میں آتا ہوں۔ یہ واللہ قسم خدا کی میرے رب کا کرم ہے اور میرے آقا کی ثنا خوانی کا صدقہ ہے کہ ہم جیسے نکموں کو بھی سرکار نبھا رہے ہیں، اور یہ سرکار ہی کا کرم ہے، یہ غوث پاک کا کرم ہے، میرے والدین کی تربیت ہے اور ہمارے پیر و مرشد کی نگاہ خاص ہے کہ سرکار کی ثنا خوانی میں تقریباً دنیا کے تمام کانٹیننٹس میں حاضری ہو گئی ہے، سوائے ایک کے وہ رہا آسٹریلیا، باقی الحمدللہ پوری دنیا دیکھ لی، لیکن دیکھی سرکار کے ذکر کے صدقے ہے۔ تو جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ میں دعا گو ہوں اللہ عز و جل مجھے یہ تحدیث نعمت کے طور پر الفاظ تھے، کوئی اسے میری بڑائی نہ سمجھے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، آپ بھی کچھ نہیں ہیں، یہ فقط سرکار کی مہربانی ہے جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل سنی رضوی سوسائٹی کے تمام عہدیداران، اراکین، یورپ سے لے کے پوری دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے جعفر بھائی، جعفر علی خان صاحب، ان کے صاحبزادے نذیر بھائی، یہ میرے پرانے ساتھی رہے، مجھے پتہ نہیں تھا، برٹش ہم ابھی مانچسٹر میں تھے پچھلے ماہ، تو انہوں نے مجھے پوری سٹوریاں کی کہ کتنے گھنٹے گاڑی چلا کر ثنا خانوں کو لے کے گئے ہیں۔ دیکھیں ان کی عمر دیکھیے اور ان کے کام دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کرواتا ہے تو بندہ کرتا ہے، ورنہ میری آپ کی طاقت نہیں ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے سجاد بھائی ماشاءاللہ یہ برکاتی بھی ہیں اور ہمارے ہم زبان بھی ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ جتنا یہاں مسلک کا کام کر رہے ہیں اللہ ان کو عروج عطا فرمائے۔ باقی تمام احباب میں سب کے نام نہیں جانتا، لیکن رب نام بھی جانتا ہے، ان کے کام بھی جانتا ہے، جتنے موجود ہیں۔ بھائی لیاقت جنہوں نے نعرہ لگایا، انہوں نے کہا کہ یہاں بلڈنگ اوپر ہے، لیاقت بھائی نام ہے، امتیاز بھائی، اوپر بلڈنگ ہے، یہاں پہ پابندیاں ہیں اکثر، لیکن آج پابندی 9 بجے تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ، کیونکہ نعرے لگتے ہیں تو سنیوں کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے، اور جب سرکار کا عاشق نعت پڑھے اور نعرے لگیں تو یقین کیجئے پھر بلے بلے ہو جاندی ہے۔ الحمدللہ، یا رسول اللہ۔ 45 minutes انشاءاللہ I will cover up all my kalams۔ یہاں پہ انگلش بولی نہیں جاتی، ورنہ میں انگلش کا کافی الحمدللہ میں لیکچر بھی دیتا ہوں شروع میں نعت خوانی سے پہلے، لیکن یہاں ڈچ ہی بولی جاتی ہے، تو ابھی تو ڈچ سیکھنے میں مجھے 2-4 ہفتے لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اردو میں انشاءاللہ ماشاءاللہ میرے سارے پنجابی دوست بیٹھے ہیں، پاکستانی کمیونٹی زیادہ ہے،
یہ سری نامیوں کا کرم ہے کہ نعت خواں اتنے یہاں پر آ گئے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی محبتوں کو قائم رکھے. آئیے درود پاک کا نذرانہ میں ہمیشہ ایسے کہا کرتا ہوں ویسے پڑھیں کہ آج یہاں پڑھ رہے ہیں اور کل گنبد خضرا کی پر رونق چھاؤں میں یہ محفل سجی اور پڑھنا نصیب ہو جائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیک یا غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے یہی نجات کا رستہ نکال رکھا ہے تیری مثال یا رسول اللہ تیری مثال زمانے میں ہو نہیں سکتی میرے خدا نے تجھے بے مثال رکھا ہے ہراڑی بات میں فرمائی دستگیر میری میرا حضور نے کتنا خیال رکھا ہے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نام منطقی سے نہ کسی فلسفی سے ملتا ہے پتہ خدا کا نبی سے ولی سے ملتا ہے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں تو پتہ خدا کا نبی سے ولی سے ملتا ہے نبی کو چھوڑ کے جنت میں جا سکو جاؤ ہم سنیوں کو یہ راستہ بھی میرے آقا کی گلی سے ملتا ہے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اس کا تھوڑا سا مین والیوم بڑھا دیجئے اور ڈیلے کو تھوڑا سا شارٹ کر دیجئے. آئیے مل کر آغاز کلام جو ہے حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں. مل کر باواز بلند میرے ساتھ یہ ہو سکے تو پڑھ لیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں سے ہمارے حق میں قبول فرما لے. ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا سب پڑھیں گے تو بہت بڑی آواز نکلے گی در و دیوار بھی گواہ ہو جائیں گے. ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا الہی ہے جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہے جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہے جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل سے مشکل کشا کا ساتھ
دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی لے چلے جب دفن کرنے قبر میں، بولو یا الہی لے چلے جب دفن کرنے قبر میں، میرے غوث اعظم پیشوائے اولیاء کا ساتھ ہو، ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا الہی جب حساب خطبہ پہ جا رلائے، چشم گریان شفیع مرتجا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے مولا، یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا، یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، یا الہی جب گدا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیہ یا۔ میری عادت ہے میں نعت خوانی کے اندر جب بھی اس نعت کا آغاز کرتا ہوں تو امام اہل سنت کے کلام سے کرتا ہوں۔ آئیے میرے آقا امام اہل سنت کا وہ کلام پیش کر رہا ہوں کہ آج کل آپ نے سنا ہوگا، آپ تو کافی دور رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج زبانیں بہت چلنے لگی لوگوں کی۔ پہلے تو گستاخیاں ہوتی تھی کہ نبی کی شان میں معاذ اللہ، اور آج ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی گستاخیاں ہوئیں۔ تو مجھے کلام یاد آیا اور میں نے تقریباً UK کے ٹرپ کے اندر ہر محفل میں کوشش کی اس کلام کو پڑھنے کی۔ اعلیٰ حضرت کا کلام سنیے اور اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان پر استقامت دے اور گستاخ رسول ہونے سے بچائے، اور ہماری نسلوں میں بھی کوئی گستاخ رسول پیدا نہ ہو۔ تو کلام کا انتخاب میں اسی نسبت سے کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل میرے آقا کا تو مرتبہ اللہ نے بلند کر دیا ہے، ہم سرکار کی نعت پڑھ کر صرف اپنا اسٹیٹس بلند کرتے ہیں، اور یقین کیجئے سرکار کی ذکر کی محفل ہیں جہاں پہ نعتوں کے صدقے سے اتنے اچھے میسیج ڈیلیور ہو جاتے ہیں۔ تو دعا کیجئے اللہ عز و جل اس کلام کے صدقے ہمیں گستاخ رسول ہونے سے بچا لے اور ان گستاخوں کی صحبت سے بھی ہمیں بچائے۔ میرے امام فرماتے ہیں، بہت ہی پیارا کلام، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، آپ نے کہنا ہے رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، بولو دیکھنی ہے حشر میں عزت اللہ کی، کھاتے ہیں تیرے در کا
پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ میرے آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یوتی، میرا رب مجھے عطا کرتا ہے، اللہ از the giver and I am the distributor، میرا رب مجھے عطا کرتا ہے اور میں محمد تم میں تقسیم کرتا ہوں۔ پتہ چلا جو کچھ ملتا ہے، جتنا ملتا ہے رب دیتا ہے، پر دلانا میرے حضور کا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نام رب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بھائی کھاتے ہیں تو باواز بلند کہنا ہے، ان کی طرح نہیں بننا کہ کھاتے ہیں تو گزاتے ہیں۔ ہم سنی کھاتے ہیں تو گاتے ہیں اور گج گج کے گاتے ہیں۔ کہو لام رب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، بے خبری کے خلق پیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، صحابہ کرام روانہ کیے کہ آبے نے اب زمانہ پیے، جو رکھے دے گا وہ چاک سیے، یہ فکر بدا تمہارے لیے، سبا وہ چلے کہ باغ بھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، بولو رضا کی زبان تمہارے لیے، ہماری زبان تمہارے لیے، اور رضا کی زبان کھلے تو کیسے کھلے، ہم سنیوں کا عقیدہ بولے کہ نام رب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بولو بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے چاند، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی بولو بولو کندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سنیوں مبارک ہو، ہم نعتیں پڑھتے ہیں، ہم محفلیں سجاتے ہیں، نیازیں بھی پکاتے ہیں، ولادت کی خوشی بھی مناتے ہیں، اور انشاءاللہ ایمان ایسا ہے کہ دنیا میں بھی نعتیں پڑھیں، قبر میں بھی پڑھیں گے، اور محشر میں بھی سرکار کی نعتیں پڑھیں گے، اور ایسے پڑھیں گے کہ ان کو بھی بتا دیں گے آج ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، تو سنی محشر میں بھی نعتیں پڑھے گا، اور کیسے جائے گا جنت میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے ہم رسول اللہ کے
رسول اللہ. اللہ اکبر. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن متاع حضور قدس کب ممکن ہے تھے مدحت رسول اللہ کی. بولو ہم رسول جنت رسول اللہ کی. یہ کیا مائک چاہیے؟ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. ایک بالکل نیا کلام پڑھ رہا ہوں جو میں نے الحمدللہ پچھلے سال پڑھا اور وہ کلام پوری دنیا میں بہت مشہور بھی ہوا. ایک بالکل انوویٹو سی، بالکل ایک نئی سی ردیف تھی اور میں نے اسے انڈیا سے کسی شاعر کا لکھا ہوا مجھے ملا اور میں نے پڑھ دیا. اس کی ردیف ہے آدھا ادھر آدھا ادھر. آپ سب کہیں گے نا گج گج کے تو مجھے پتا چلے گا سب کو سمجھ آ رہی ہے. کہو مل کے آدھا ادھر کیا کچھ آدھا ادھر تو کیا کچھ آدھا ادھر. شاعر نے کلام تحریر کیا اور مجھے بہت پسند آیا. میں نے پڑھا، دنیا بھر میں سنا گیا الحمدللہ. میرا بچہ 4 سال کا ہے لیکن جب یہ شعر میں ابھی پڑھوں گا آگے تو بتاؤں گا. جب میں وہ شعر پڑھتا ہوں تو وہ اتنا گج گج کے کہتا ہے کہ الحمدللہ میں نے کافی محفلوں میں دیکھا مجھ سے بڑی آواز اس کی نکل رہی تھی. الحمدللہ کلاموں کی برکت ہوتی ہے. تو میں کہوں گا آدھا ادھر، آپ نے کہنا ہے آدھا ادھر. شاعر فرماتے ہیں دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر، دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر. کہہ دو سبحان اللہ. چاند ہی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور، وہ تو چاند تھا نا جس کے 2 ٹکڑے کر دیے. شاعر کہتا ہے اختیارات مصطفیٰ دیکھو. چاند ہی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور، چاند ہی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور، وہ بھی گرتا ٹوٹ کے آدھا ادھر آدھا ادھر، وہ بھی گرتا ٹوٹ کے آدھا. سجاد میں خیال دیکھیے، بالکل نیا خیال. آپ کی بھی ایمان جو ہے نا اس کی کلی کھل جائے گی. بہت سے لوگوں نے ایسا لکھا ہوگا لیکن جو میں پڑھ رہا ہوں ایسا میں نے کبھی نہیں سنا. شاعر فرماتا ہے ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی، ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی، ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی. کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر، کاش ہوتا اپنا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر، کاش ہوتا سب کا گھر آدھا آدھا ادھر. اور اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو. یہ شعر میرا بچہ پڑھتا ہے تو گج وج کے پڑھتا ہے کیونکہ ہمارے سینے میں جو عشق مصطفیٰ ہمیں ملا ہے نا وہ خاندان اعلیٰ حضرت سے ہی ملا ہے.
الحمدللہ میرے اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے، ورنہ یقین کیجیے آج سنیوں تو ویسے ہی سنی اتنے سن ہو گئے ہیں، اگر اعلیٰ حضرت اس دور میں نہ اٹھاتے تو آج ہمارے ایمان کی کون حفاظت کرتا؟ یہ میرے اعلیٰ حضرت کا ہم پر کرم ہے۔ تو پھر کیوں نہ کہیں اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، ایک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، ایک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا، کہہ دو سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ اس کلام کا آخری شعر، یہ ماشاءاللہ خود بھی عالم ہے، میں نے ایک عالم صاحب سے اس روایت کے حوالے سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ روایت ملتی ہے، اس کے اندر شاعر نے شعر لکھا، امام حسن اور حسین کا تذکرہ ہے، بہت مشہور روایت ہے کہ جب وہ 2 تختیاں لے کر سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے، اور دونوں تختیاں جو ہیں پیاری سی لکھی، دونوں نواسۂ رسول ہیں، سلیٹ کہتے ہیں تختی کو، اس پر لکھا کچھ، پہلے اپنے بابا جان کی بارگاہ میں گیا، علی مرتضیٰ نے فرمایا، سوچ میں پڑ گیا، کہا دونوں اچھی ہیں، میں بالکل اس کا وہ لب لباب پیش کر رہا ہوں، تو کہا نہیں ایک بتائیے کس کی اچھی ہے، وہ نواسے بھی تو کس کے تھے، سرداران جنت امام حسن اور حسین۔ حضرت علی نے کہا چلو نانا کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جب نانا کی بارگاہ میں لے کے گئے، دونوں سلیٹیں سامنے رکھی گئیں، سرکار بھی سوچ رہے ہیں، سرکار نے کہا دونوں اچھی ہیں، کہا نہیں ایک بتائیے، حضرت جبریل امین حاضر ہو گئے، ایک سیب لے کر آئے، اللہ اللہ، کہا یا رسول اللہ آپ اچھالیے اس سیب کو، یہ جس تختی پر گرے وہ تختی سب سے پیاری۔ اب دیکھیں یہ معاملات ہے، حسن و حسین سے اللہ بھی کتنا پیار کرتا ہے۔ شاعر نے کہا کہ تختی حسنین کا جب فیصلہ ہو نہ سکا، تختی حسنین کا جب فیصلہ ہو نہ سکا، تختی حسنین کا جب فیصلہ ہو نہ سکا، سیب خود کٹ کر گرا آدھا ادھر آدھا ادھر، سیب خود کٹ کر گرا آدھا ادھر آدھا ادھر، بولو ہو گیا پل میں قمر، آدھا ادھر آدھا کہو سبحان اللہ۔ وما هو علی الغیب بضنین، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، سرکار وہ بھی جانتے ہیں جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے اسے ملاحظہ فرمائیں، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ بھائی آپ نے سمپل سا کہنا ہے حضور جانتے ہیں۔ یہ کلام پیش کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ایک پنجابی کلام پڑھوں گا، اور آخر میں وہ ترانہ پڑھوں گا جو الحمدللہ پوری دنیا میں یہ ترانہ ہر سناخہ کوشش کرتا ہے پڑھنے کی، کیونکہ وہ ترانہ ہی ہماری پہچان ہے، اور اس کے بعد منقبت کے چند اشعار آپ سے اجازت، تو آئیے مل کر بابا سے بلند کہنا ہے حضور، ایسے بھی گج گج کے کہنا ہے حضور، حدود طائر سدرا حضور جانتے گئے، کہہ دو سبحان اللہ۔ پوری دنیا گھومی آج بھی ذکر مصطفیٰ کے لیے یہاں آیا، جب میں گھر سے چلا میرا انٹینشن کیا تھا، آپ اپنے گھر سے محفل میں آئے، کیوں آئے؟ اللہ اللہ شاعر نے کہا میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے،
سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، اور بلا بھی سکتے ہیں۔ اگر مدینے نہیں جا سکتے تو کیا ہوا، میرے آقا تو اس بات پہ بھی اختیار رکھتے ہیں۔ شاعر نے کہا بلا بھی سکتے ہیں وہ اور آ بھی سکتے ہیں، کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں، کہ دوریوں کو مٹانا بولو حضور جانتے ہیں۔ آیا سدرہ کا مقام معراج کی رات، آیا سدرہ کا مقام، بولا آقا سے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل امی فرماتے ہیں، شاعر نے کہا پہنچی کسی راہ پہ روح امین کہنے لگے، یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں۔ کہ گنا سبحان اللہ سجاد بھائی حاصل کلام سے اتنے غلام بیٹھے ہیں، میں تو محفل میں آیا پہلی دفعہ، کتنے نئے نئے چہرے دیکھ رہا ہوں، کچھ لوگ ہمیں جانتا بھی نہیں، لیکن سرکار سب کو جانتے ہیں۔ یہ جب میں شعر پڑھتا ہوں تو قسم خدا کی میرے خود جو ہے نا یہ سارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذرا صرف اس بات کو آپ سوچئے، صرف امیجن کیجئے کہ محشر کا دن ہوگا، سرکار غلاموں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ آپ میں اور مجھ میں کتنا فرق ہے، میں کہیں اور سے آیا ہوں، آپ کہیں اور سے ہیں، ساری دنیا کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، محشر کے دن کا معاملہ ہو وہ بھی موجود ہیں، اور یہاں پہ جو دنیا میں سرکار کو گالیاں نکالتے ہیں وہ بھی موجود ہوں، چہرے سے دکھاتے ہیں کہ ہم سرکار کے عاشق ہیں، پھر پہچان کرنے والے نبی اکرم ہوں اور وہ پہچان اس طرح کریں تو شاید جب یہ کہتا ہے تو میرے رونگٹے خود کھڑے ہوتے ہیں، اور میرا ایمان یہ پکارتا ہے کہ انشاءاللہ جس طرح یہاں محفل میں پڑھ رہے ہیں سرکار کے سامنے بھی انشاءاللہ اسی طرح نعتیں پڑھیں گے۔ شاعر فرماتا ہے حضور جانتے ہیں، کہ غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ کونین دیوالی دا گھر بارا سونا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے
ابھی میں نے کہا نا اتنا سفر کرتے ہیں تھک جاتے ہیں، بشری تقاضا ہے، لیکن قسم خدا کی جب ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہاں سے اتنی طاقت دے دیتا ہے. لمبے لمبے سفر کیے ہیں قسم سے، لیکن یہ ذکر مصطفیٰ کا اثر ہے کہ جب ہم پڑھنے پہ آتے ہیں تو سرکار خود پڑھواتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سرکار کی نعت کی بدولت ہے. جس کی نعت پڑھ رہا ہوں اس کے لیے آپ نے ہالینڈ میں بلایا ہے، جس کی نعت پڑھ رہا ہوں اگر وہ مدینے میں بلائے ہیں، اس سفر کی نوعیت کیا ہوگی؟ ضروری صاحب فرماتے ہیں دنیا دیا سفر بندہ تھک بھی جانا ہے، بندہ تھک بھی جانا ہے، اکبر جانا ہے، پر سفر مدینے کا ہر بار بڑا سونا، پر سفر مدینے کا ہر بار جب حسن سون کا جلوان وار کا عالم کیا ہوگا، کوئی فدا میں بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق جگمگ تاروں میں وقتاب کا عالم کیا ہوگا. صدیق عمر عثمان میرے سونے سونے آقا دا ہر یار، میرے سونے سونے آقا دا ہر یار بڑا سونا. ذرا اسے غور سے دیکھیں، اونج مسجد نبوی دے ہر چیز بڑی سہنی. کون کون مدینے گیا ہے؟ جو نہیں گئے اسی سال اللہ حاضر نصیب فرمائے. میں مسافر ہوں، دعا کروں گا نہ جانے رب سن لے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج یہاں مل رہے ہیں، کل مدینے کی چھاؤں میں ملیں گے انشاءاللہ. اس امت کو دیکھیے، زہری صاحب کے شعر کو سنیے. ہاں اونج مسجد نبوی دی ہر چیز بڑی سہنی، پر روزے دے نال جڑیا مینار بڑا سونا، روزے دے نال جڑیا مینار سونا، سرکار جیا سونا آیا. نہ رب نے بنایا ہے، نہ رب نے بنایا ہے، کوئی سردار سر جاوے. اگر مل کے کہو گے تو مزہ آ جائے گا. کوئی سردار اور کچھ کچھ کے آنکھوں کوئی سردار سڑ جاوے، کوئی مرتا ہے مر جاوے، کوئی سردار سڑ جاوے، کوئی مرتا ہے مر جاوے. سنیاں کچھ کچھ کے میلاد منانا ہے. پاکستان میں ایک رواج ہے، جب یہ شعر پڑھتے ہیں آخر میں سب کہتے ہیں حق ہے. کیا کہتے ہیں؟ آپ کی آواز کو اور نصیبوں کو بلند کرے. بچ کے کہو، پھر شعر پڑھتا ہوں. کوئی سردار سڑ جاوے، کوئی مرتا مر جاوے، سنیاں تے گج بج کے میلاد منانا ہے. سنیاں تے گج بج کے میلاد نعرہ رسالت. سجاد آپ کی مسجد میں اتنا بڑا آواز کبھی نہیں آیا ہوگا نعرہ جو آج میں لگوا رہا. آپ دیکھیں میں دو شعر ایسے پڑھوں گا کہ خود آواز نکالے. ہکے تو لگ گیا. آپ لگانا ہے نعرہ رسالت پر یا رسول اللہ. کہو نعرہ رسالت. آواز بلند کہنا ہے. میں کلام پڑھ رہا ہوں اور کرانا ہماری پہچان ہے الحمدللہ. شروع سے بس سمت کا نعرہ، شروع سے بس سمت کا نعرہ، یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا، یا رسول اللہ یا رسول
اتنی میں محنت کر رہا ہوں، پسینے بھی نکل رہے ہیں، تو مجھے اس کا رسپانس یا رسول اللہ کی صدا کے ساتھ چاہیے. صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ کون سی جنگ کی بات کر رہا ہوں؟ علماء بیٹھے. مسلمہ بن کذاب بہت بڑا منافق، اپنے آپ کو سرکار کا عاشق بتاتا تھا. آج بھی مومن اور کافر میں یہی فرق ہے، ان منافقوں میں اور ہمیں یہی فرق ہے جو اس دور میں تھا. وہ بھی نعرے تکبیر لگاتے تھے، رسالت پہ منہ بناتے تھے، بظاہر دکھاتے تھے کہ ہم بھی عاشق ہیں. شاعر نے کہا یمامہ جنگ میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے، فرق تھا مومن اور کافر میں نعرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے، کہہ دو سبحان اللہ. علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے، پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. جس شعر کا میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا رسالت سب سے بلند آواز میں لگائیے، وہ شعر آ گیا. وہ شعر کیا ہے؟ سنیے. قسم رب کی میرے آقا سماعت کر رہے ہوں گے. کس کا ایمان ہے؟ یہ پوری محفل کا کنکلوژن پیش کر رہا ہوں. آپ سرکار کی محفل میں آئے، آپ کا ایمان ہے کہ سرکار سن رہے ہیں، گج گج کے کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ یا رسول اللہ. قسم رب کی میرے آقا سماعت کر رہے ہوں گے، ذرا مل کر لگاؤ تم بھی نعرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا. آئیے میں منقبت غوث پاک پڑھتا ہوں. ان بزرگ نے ان کے ذریعے سے مجھے فرمائش دی تھی، میں بھول گیا، اور وقت چونکہ آپ لوگ کے یہاں پہ کچھ ورکنگ آورس کا مسئلہ ہوتا ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو آتا رہوں گا، اور جب آتا رہوں گا تو کلام میں سنا دوں گا. الحمدللہ نبی اعلیٰ نے کلام کی فرمائش کی تھی منور میری آنکھوں کو، اور میں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم آیا تو ضرور پیش کر دوں گا. آئیے منقبت غوث پاک پڑھتے ہیں. ابھی جیسے حضرت نے فرمایا کہ جن کا ہم عرس منا رہے ہیں، جب ان کی محفل میں بیٹھے اور انہی کا عرس منا رہے اور انہی کا تذکرہ کرو گے تو آپ سوچو ان کی رحمت کتنی جوش پر ہوگی. تو مانگیے غوث پاک کے صدقے سے. ہمارا تو ایمان ہے، ہم تو ہیں ان کے در کے کتے، جو مل رہا ہے انہی کے در سے تو مل رہا ہے الحمدللہ. آئیے مل کر بابا سے بلند پڑھتے ہیں. میرا ولیوں کے امام میں تو بلجدن کے نام، میرا ولیوں کے امام میں تو بلجدن کے نام، نیاز لگائے بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم
پھر میرا ہم نے محفل سجائی دیر سے تم جو بناؤ بات بنے گی تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو مگتوں کی جھولی بھر دو کاسا میرا پر جتنی خیر سے پھر میرا ہم نے محفل سجائی بڑی دیر سے قلب نظر میں نور سمایا قلب نظر میں نور سمایا کیف و سرور سزن پہ چھایا سگن پہ چھایا جب میرا لگے پلانے جب میرا لگے پلانے جب میرا لگے پلانے میرے ہوش لگے پلانے ایسے پی گئے میں دستگیر سے میرے میرا ہم نے محفل سجائی دیر سے مشکل جب سر پر آئے میرا مشکل جب سر پر آئے تیری رحمت آڑے آئے جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا آسے کا گزارا تیری خیر سے میرا بلیوں کے امام دے دو پنجتن پاک کے نام ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے ماشاء اللہ حضرات آپ کو یاد ہوگا قریباً 10 سال پہلے مجھے دھیان پڑتا ہے 9 یا 10 سال کا عرصہ ہوا الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی صاحب یہاں تشریف لائے تھے تو جب انہوں نے کلام پورا کیا اپنا تو اس کے بعد میں نے ایک جملہ کہا وہ جملہ آج پھر دہرانے لگا ہوں میں کہ دل گارڈن ہو گیا دل جو ہے الحمدللہ باغ ہو گیا ایک عرصے بعد الحمدللہ ایسی جو ہے روحانی محفل ہمیں ملی ہے اور یہ ثنا خواں بلا شبہ جب یہ نعت شریف پڑھیں اور جب یہ بولیں تو حقیقت میں حضور تاج الشریعہ نبیر اعلیٰ حضرت قبلہ مفتی اختر رضا خان صاحب دامت برکات العالیہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے ان کا فیضان بولتا ہے ماشاء اللہ جب یہ کلام پڑھ رہے تھے کیا خوب اللہ اکبر مجھے وہ ربائی یاد آ گئی سید حسین ادیب علی رائے پوری مرحوم فرماتے ہیں کہ دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے اور میں تو یہاں پہ یہ مطلب بات کہوں وہی بات جو ہمارے بزرگوں نے کہی ہے اسے پلے میں باندھ لیں اپنے پلوں میں باندھ لیں کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے آج بڑی بات ہوتی ہے جی یہ بھی ہمارا یار یہ بھی ہمارا یار اس سے بھی ہمارا پیار تو سن لو ہماری کیا بات ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے
ارے جس نے یہ نعرہ لگایا وہی اپنا یار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا وہی اپنا یار ہے۔ تو دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں۔ ارے قبر میں بھی حشر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ اور کون ہے یہ دیوانہ، کیسا ہے یہ دیوانہ، کون ہے یہ دیوانہ، کیسا ہے یہ دیوانہ، حشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں، حشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں۔ حضرات یہ اعلان بھی جو ہے توجہ سے سماعت فرمائیں، جیسا کہ ہم نے ابھی سماعت کیا عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں الحاج ڈاکٹر نثار معرفانی صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، ان کی زبان کو سلامت رکھے، ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ان کی اور بھی محافل جو ہالینڈ میں ہونی ہیں توجہ سے سماعت فرما لیں۔ آج 19 تاریخ مسجد غوثیہ میں بحمدہ تعالیٰ ہوئی ہے، اور 20 تاریخ یعنی کل جو ہے سنی حنفی ایندھ ہوفن پہ جو ہے 7:30 بجے شام کو جو ہے محفل ہوگی۔ 21 فروری 21 فروری جو ہے مسجد غوثیہ روٹرڈم میں جو ہے شام 6 بجے، اور 22 فروری جو ہے اتوار کا دن ہوگا، وہاں جو ہے مبلغین عالم اسلام اسٹراک، یہ اسٹریٹ کا نام ہے، مبلغین الاسلام، یہ معافی چاہتا ہوں میں، مبلغین الاسلام، یہ وہاں پہ جو ہے الکمار میں جو ہے، الکمار میں یہ جگہ ہے، وہاں پہ انشاءاللہ محفل ہوگی، جس میں خصوصی کلام جو ہے الحاج ڈاکٹر نثار معرفانی صاحب کا ہوگا۔ آپ یہ دوپہر کا وقت ہے، اس کا وقت جو ہے یہ دوپہر کا ہے، 1 بجے جو ہے محفل ہو رہی ہے اتوار کو۔ پوری کوشش کریں حضرات جو ہے محفل میں شرکت کریں، کوئی شک نہیں ہے ایسی مبارک محفلیں ہوتی ہیں کہ الحمدللہ جہاں جھولیاں بھرتی ہیں اور بیڑے پار ہوتے ہیں۔ اخیر میں بس اتنا میں عرض کرتا ہوں حضرات کہ میاں فرخ صاحب، محمد ارشد صاحب، بھائی فاروق صاحب، ان بھائیوں نے آج تبرک کا اہتمام کیا ہے۔ خاص ان کی یہ نیت بھی رہی ہے کہ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے بھی، اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اور عبدالرشید صاحب ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے کرم فرمائے، بھائی فاروق صاحب کے بھائی، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے، ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ وسعتیں اور برکتیں دے۔ ہمارے ساتھی ہیں بھائی طارق صاحب، ماشاءاللہ گھنٹوں جو ہے محنت کرتے ہیں، اور میں عرض کروں یہ 50 بندوں کا، یہ 100-125 بندوں کا جو لنگر تیار کرنا ہوتا ہے، تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں۔ بعض حضرات جو ہے وہ جی اس میں یہ کم، حالانکہ ہوتا نہیں ہے، بڑا الحمدللہ شاندار لنگر بنتا ہے، لنگر غوثیہ الحمدللہ، لیکن 2-4 گھنٹوں کی بات نہیں، 2-4 دنوں جو ہے محنت ہوتی ہے، اس میں 2-4 دنوں محنت ہوتی ہے، اور یہ منتخب لوگ ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے کہ جو یہ کام کرتے ہیں، ہر کسی کے نصیب میں یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ بھائی طارق صاحب ہمارے ماشاءاللہ کرم فرما، اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی اہلیہ، ان کے بچوں پر اپنا فضل رکھے۔ ہمارے نوجوان بھائی طارق صاحب، راجہ طارق صاحب، اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنا خاص فضل رکھے اور ان کی مشکلات آسان فرمائے، ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ وسعتیں اور برکتیں دے۔ اور ہمارے کاکا بٹ صاحب جو ہے مجاہد آدمی ہے ماشاءاللہ، ایک عرصے سے محنت کر رہے ہیں۔ ہماری انتظامیہ میں خود میلاد کمیٹی بہت مشکور ان بھائیوں کی، اللہ تعالیٰ سب کی خدمات قبول فرمائے، سب کی حاضریاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب پروگرام اس طرح سے ہے کہ 2 شعر سلام کے ہوں گے، اور سلام کے لیے میں گزارش کرنے لگا ہوں حاجی صاحب کو۔ مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ جب محفل میں یہ آئے تھے تو انہوں نے مجھے آتے ہی کہہ دیا حافظ صاحب آج وقت نہیں ہے، مجھے آپ نے نہیں بلانا ثنا خوانی کے لیے، نواز شریف جو ہے میں اپنا حصہ جو ہے میں حاضری اس طرح سے نہیں بلکہ سن کے ہی لگواؤں گا۔ تو ماشاءاللہ میں گزارش ان سے یہ کروں گا 2 شعر سلام کے، اور پھر جو ہے دعا جو ہے ہمارے محترم اشرف نوشائی صاحب جو ہے وہ دعا فرمائیں گے، مجھے پتہ آپ ٹالیں گے لیکن بس دعا بھی دعا کریں گے۔ اور ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ محبت ہے، ان کا پیار ہے، ٹال سکتے ہیں یہ ٹال سکتے ہیں لیکن ان کا محبت، ان کا پیار ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ حافظ ابو الغفور صاحب کے لیے بھی خاص دعا، اللہ تعالیٰ نے بھی صحت تندرستی دے، ان کا سایہ سلامت رکھے۔ 2 شعر سلام کے اور دعا کر لیں گے انشاءاللہ، پھر فوراً نماز عشاء ادا کریں گے، عشاء کے بعد انشاءاللہ لنگر کا اہتمام ہوگا۔ پڑھیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لا
لاکھوں سلام شمع ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت غوث اعظم امام تو کاونوں کا غوث اعظم امام تو کاونوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھیں تمام حضرات. الدعاء مخ العبادہ اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا عبادت کا مغز ہے. پوری طرح متوجہ ہو کے رحمت الہی کی جانب آئیے ہم دعا کرتے ہیں. اس سے قبل جو ہے ریاض بنسی صاحب کے بھی ہم مشکور ہیں ماشاءاللہ. یہاں پروگرام کی کوریج کے لیے بھی تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ نے بھی سلامت رکھے. بھائی راحت صاحب نے بھی جو ہے تبرک میں حصہ لیا ہے اور مسجد کی خدمت میں بھی بہت پیش رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بھی جملہ مقاصد خیر پورے فرمائے. الفاتحہ. یا رسول اللہ قالنا یا حبیب اللہ اسم قالنا اننا فی بحر مبزی علی سائلنا اشقالنا امداد کن نظرنج و مزاد کن در دین و دنیا شاہ دنیا غوث العظم دستگیر. یا اللہ اپنی ربوبیت کا صدقہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ عمر فاروق کی عدالت کا صدقہ عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ حیدر اقرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ فاطمہ کی فیضارہ کا صدقہ امام اعظم کا صدقہ غوث اعظم کا صدقہ داتا بن بش کا صدقہ نوشہ بن بش کا صدقہ امام اہل سنت کا صدقہ دمڑی والی سرکار کا صدقہ یا اللہ تمام نیک صالحین لوگوں کا صدقہ ہم سب کی حاضری کو آپ کا رسول یا اللہ پاک آج اس بابرکت محفل میں جس طرح کے بھی نظرانے پیش کیے گئے جس طرح کی بھی حاضری پیش کی یا اللہ پاک اس کو اپنے درگاہ میں شرف و قبولیت کا اللہ یا اللہ پاک آج کی اس محفل میں جو کچھ پڑھایا گیا اس کا ثواب
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عطیۃ تحفۃ پیش کرتے ہوئے وسیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین، تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت کرام، تمام امت اولیاء، تمام شہداء رضوان اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کرتے ہیں، تمام سلاست المشاہد کے لیے پیش کرتے ہیں، بالخصوص سرکردہ صادقین شہنشاہ ولایت حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز اللہ مقام سید شیخ عبدالقادر جیلانی قدس روح کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کے ازواج پاک، آپ کی اولاد پاک، آپ کے والدین، آپ کے اساتذہ، آپ کے مشاہد سب کے لیے پیش کرتے ہیں۔ یا الہی ہم جتنے چھوٹے بڑے یہاں موجود ہیں، ہمارے جتنے سابقین اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، سب کے لیے ثواب پیش کریں۔ یا الہی آپ کی اس بابرکت محفل کے صدقے میں ان تمام فوشدگان کی قبر اور عشر کی منازل کو آسان فرما۔ یا الہی ان تمام فوشدگان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نصیب فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ یا اللہ پاک آج کی اس بابرکت محفل میں کے صدقے میں ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا۔ یا اللہ پاک ہم سب کی زندگی میں خیر و برکت عطا۔ یا اللہ پاک ہم سب کے کھانے پینے میں برکت عطا۔ یا الہی دنیا بھر میں جہاں کے مسلمان پریشان، ان کی پریشانی کو دور فرما، ان کے صدقے میں ہم سب کی تنگیاں تکلیفیں مصیبتیں بیماریوں پریشانی سب دور فرما۔ یا اللہ پاک جو بالخصوص بیمار ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ جو لوگ بے اولاد ہیں یا اللہ پاک ان کو نیک صالح امین اولاد عطا فرما۔ بالخصوص اس محفل میں دو چار ساتھی دیکھ رہا ہوں، یا اللہ پاک ان کے گھر پر اولاد نہیں ہے، یا اللہ پاک ان کو نورین اولاد سے نواز۔ یا اللہ پاک ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ یا اللہ پاک اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس ادارے میں جو پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ بالخصوص ہمارے جو امام مہمان ہیں، یا اللہ پاک ان کے سفر میں خیر برکت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم اپنے ملک پاکستان آزاد کشمیر اپنے گھروں سے باہر ہیں، یا اللہ پاک ہمارے گھروں کی حفاظت کریں۔ جتنے بھی ہمارے احباب رشتہ دار وہاں پر ہیں، سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ یا اللہ پاک آج کی بابرکت محفل میں ساتھیوں نے جس طرح کا بھی حصہ لیا تھا، ہمیں دل میں کل محسوس میں سب کی حاضری کو منظور فرما۔ بالخصوص جن ساتھیوں نے جو ہے لنگر کا اہتمام کیا اپنے والدین کے ثواب کی خاطر، یا اللہ پاک ان کے لیے ثواب پیش کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ قبلہ حافظ صاحب یہاں موجود ہیں، حافظ عبدالغفور صاحب، یا اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ ان کا بال بچہ جہاں کے بڑی برطانیہ میں عالم پر سب کا اپنا خصوصی فضل و فرما۔ یا الہی ہمارے امام صاحب محترم، آپ نے جتنی بھی دعائیں ہم سب کے حق میں مانگی ہیں اور یہ مانگتے ہیں، یا اللہ پاک سب کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ یا الہی کرم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شاہی مشکل کشا کا ساتھ۔ یا الہی برجۂ نظر کی تکلیف کو شاہی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ۔ یا الہی جو نیک دعائیں ہم تجھے کریں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ۔ یا الہی جب رضا ہمارے سے سر اٹھائے، دولت بلال عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وحق لا الہ الا اللہ۔ شکریہ۔